صرف سننا ہے. آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یار، بہت افسوس ہوا ہے. شرم آنی چاہیے یار آپ لوگوں کو، شرم آنی چاہیے. نہ آپ لوگوں کو اللہ کا خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے. انسانیت کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. نہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا بھی ہے تو کس طرح پڑھا ہے، صرف پڑھا ہے، وتھ میننگ کسی کو نہیں پتا. اگر آپ لوگ وتھ میننگ جانتے نا تو آپ میں انسانیت ضرور ہوتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں انسانیت ہے، نہیں ہے. اگر انسانیت ہوتی تو آپ احمد سال کے اریسٹ ہونے کے فوراً بعد ایک اجلاس بلواتے اور فوراً مینج کرتے کہ ہمیں فردر کیا کرنا چاہیے. لیکن ہماری ساری مینجمنٹ سو رہی ہے. سو کیا رہی ہے؟ وہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا کہ میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایم این ایم بند ہو جائے، کم سے کم یہ پیسہ تو ہمارے کام آ جائے گا. لعنت ہو یار تم لوگوں پہ. مطلب تم لوگوں کو ایم این ایم پہ جب بلیو ہی نہیں ہے تو پھر کام کیوں کرتے ہو تم لوگ ایم این ایم کے لیے؟ جب بلیو ہی نہیں ہے کیوں کرتے ہو کام؟ دیکھو نا، جتنے بھی اسٹاکسٹ ہیں، جتنے بھی مینجمنٹ ہیں، جی ایم ہیں، ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے پیسہ دبایا ہوا ہے. وہ کیوں دبایا ہوا ہے؟ وہ اس لیے دبایا ہوا ہے کہ یار کل کو ایم این ایم بند ہو جائے، کم سے کم ہمارے پیسے ریکور ہو جائیں اور جتنے بھی پیسے ہیں ہم کھا لیں، کرپشن کر لیں. اٹس مین آپ کو جب ایم این ایم کے ویژن پہ یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایم این ایم پہ کام کیوں کر رہے تھے؟ صرف لالچ کے لیے، پیسے کے لیے؟ اس لیے شیم آن یو، آل آف یو یار، ریئلی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شرم آنی چاہیے. افسوس کی بات ہے. اب اگر ایم این ایم کو زندہ کرنا ہے تو نہ ہی کوئی میں سنوں ریزائن دینے والا، نہ ہی میں سنوں نیگیٹیوٹی پھیلانے والا، نہ ہی پینک. کام کرنا ہے، ایم این ایم چلنی ہے، چلانا ہے، ہمیں ہی چلانا ہے. اگر مرد سمجھتے ہو اپنے آپ کو سب تو کام کرو، پازیٹو رہو، کام کرنا چاہیے. دیکھو ہر کسی کا پیسہ لگا ہوا ہے، ہر کسی کا لگا ہوا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے اس گروپ میں جس کا پیسہ نہیں لگا ہوا ہوگا. وہ بھلے جی ایم ہو، جو بھی ہو، واٹ ایور، ڈائریکٹر ہوں، جو بھی ہوں، سیل مین ہوں، جو بھی ہوں، ایگزیکٹو جو بھی ہوں، سب کا پیسہ لگا ہوا، پرسنلی بھی لگا ہوا ہوگا. اگر کام کرنا ہے، اپنا پیسہ ریکور اور سنبھالنا ہے اور کمپنی کو چلانا ہے تو پلیز پلیز خدا کے واسطے، خدا کے واسطے کام کرو، سنسیریٹی کے ساتھ کام کرو. یہی یوں سمجھو ایک جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے. اس جنگ میں جو بندہ شہید ہونا چاہتا ہے نا وہ کام کرے. کام کرنا ہے. کام کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پازیٹو رہو. جو مینجمنٹ ہے، جن کے مینجمنٹ کے کام ہیں، وہ اپنے مینجمنٹ کے کام کریں. اور اگر وہ پہلے 10 گھنٹے کام کر رہے تھے اب وہ 15 گھنٹے کام کریں. اب کام کیا کرنا ہے؟ اپنے سارے مسائل سالو کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنے ہیں وہ مینجمنٹ کرے گی خود. اب وہ مینجمنٹ جس نے ڈائریکٹر بنایا ہے، جس نے جی ایم بنے ہوئے ہو، جو بھی بنے ہو، ان کا اتنا تو دماغ ہوگا نا کہ اس مسئلے کو کیسے سالو کیا جائے. اور اگر یہ مسئلہ سالو نہیں کر سکتے تو لعنت ہو پوری مینجمنٹ پہ میری طرف سے. جو مینجمنٹ پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتی میری طرف سے لعنت ہو. سیریسلی میں سب سے معذرت خواہ ہوں. آئی ایم ریئلی ایکسٹریملی سوری. لیکن یار بہت افسوس ہو رہا ہے یار، بہت افسوس ہو رہا ہے. میرا پیسہ ڈوب جائے گیا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بات یہ ہے یار، غریبوں کا کیا کرے کوئی؟ کس کی بدوائیں لوگ ہیں یار. ٹھیک ہے 10-15 کروڑ کسی کے پاس کروڑ آ گیا، کسی بات
3 کروڑ آ گئے. 1 کروڑ کب تک چلیں گے میری جان؟ ایک اکاؤنٹ میں ڈالو, اے ٹی ایم جیب میں رکھو, یہ کروڑ بھی جو ہے نا 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا کھا پی کے. کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ لیکن اللہ کو منہ کیا دو گے؟ اگر اپنی زندگی آخرت میں بھی سنوارنی ہے نا, مینجمنٹ کو چاہیے کہ کام کرے اور سارے پرابلمز سارٹ آؤٹ کرے جلد سے جلد. نہیں کرے گی, اور اگر نہیں کرے گی نا تو میں پھر یہ کہوں گا کہ پھر ایم این ایم خود فراڈ ہے, معذرت کے ساتھ. یا تو ملی بھگت ایک پلان چل رہا ہے جو وہ اربوں روپے کا مسئلہ ہے. ملی بھگت میں اگر 20-50 بندے بھی مل کے کام کر رہے ہوں, جو میسج واٹس ایپ پہ جو گروپس میں جو ہے سو لگے ہوئے ہوں, تو ان کو اگر 13 ارب میں سے بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں تو بہت خوشحال ہو جائیں گے 50-100 بندے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں 50-100 بندوں کو کہ یہ پیسہ کیا کرو گے یار؟ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار پاؤ گے, یہ بات یاد رکھنا. کبھی نہیں گزار پاؤ گے. تمہاری زندگی میں ہمیشہ ٹینشنز رہیں گی. یہ میری آج بات یاد رکھنا, زندگی میں ٹینشنز رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر اپنی آخرت سنوارنی ہے نا تو پلیز کام کرو یار, خدا کا واسطہ ہے کام کرو. میرے لیے نہیں, ایم این ایم کے لیے بھی نہیں, غریب عوام کے لیے کرو یار. ایم این ایم نے, پتہ ہے ایم این ایم کا کیا ویژن تھا؟ کہ ہر غریب عوام کو خوشحالی دینا. یہی ویژن تھا نا سیال صاحب کا. تو اس ویژن کو تم لوگ آج تک کیوں نہیں سمجھ پائے کہ غریب عوام کو خوشحالی دینا؟ آپ لوگ اگر شعور رکھتے نا تو جتنے بھی یہ مینجمنٹ میں اگر جو بندہ شعور رکھتا نا تو وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا صحیح طریقے سے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جتنی مینجمنٹ ہے وہ شعور رکھتی ہو, نہ ہی پڑھی لکھی ہے. تو اس لیے معذرت کے ساتھ میرا یہ میسج پلیز نیگیٹو نہیں لینا پلیز, نہ ہی مجھے غلط سمجھنا. میں ایک پازیٹیو بندہ ہوں. آج فرسٹ ٹائم زندگی میں نے 11-12-13 مہینے ہو گئے میں ایم این ایم کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں, اور میرے سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے. کوئی بھی بندہ ادھر کھڑا ہو جائے جس کے مجھ سے زیادہ پیسے لگے نا, یقین کرو میں نے پیسے معاف کر دیے. میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یار جو ویژن ہے نا, غریب عوام کا مسئلہ حل کرنا ہے. غریب عوام, قرآن شریف میں ذکر ہے جو ہے سو, قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ایک سسٹم ایسا بناؤ کہ دنیا میں ہر انسان کو برابری کا حصہ ملے. وہ ویژن تھا سیال صاحب کا, جو آپ لوگ آج تک نہیں سمجھ پائے کیونکہ آپ میں شعور ہی نہیں ہے. آپ لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہو, جاہل عوام ہو آپ لوگ. معذرت کے ساتھ یار, میں مینجمنٹ کے سے مخاطب ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ جاہل عوام ہو یار, شرم آنی چاہیے یار آپ لوگوں کو. آپ لوگ مینج نہیں کر پائے یار. یا تو بول دو یار کہ بھائی فراڈ کر رہے ہیں ہم, فراڈ چل رہا ہے. کیوں ادھر میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں 1-2 بندوں نے خودکشیاں کر دی ہیں یار. آپ لوگ شرم نہیں آتی یار. خیر خودکشیاں کرنے والے بھی بے وقوف تھے, انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی, انہوں نے بہت غلط کام کیا. خیر اللہ ان کو بس جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کی وجہ سے اس نے کی ہے خودکشی یار, آپ کی مینجمنٹ کی وجہ سے خودکشی کی ہے.
افسوس کی بات یہ ہے. بات یہ ہے کہ یار بھائیوں کام کرنا ہے، کام کرو یار. تم لوگ پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں بہت خوشحالی کا ٹائم آ جائے گا ود ان فیو منتھس. آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ صرف کروڑوں روپے لے کے بس کروڑوں میں خوش ہو. ارے وہ کام کرو جو زندگی بھر چلے یار، زندگی بھر چلے. کروڑوں روپے کہاں لے جاؤ گے؟ کھا لو گے؟ کتنے سال کھاؤ گے؟ 1 2 سال 3 سال نہ ہی ان سے کاروبار کر سکو گے. یہ بھی بات یاد رکھنا. آج ایک بات یاد رکھنا، یہ پیسے تمہارے کبھی کام نہیں آئیں گے، کبھی کام نہیں آئیں گے. معذرت، مجھے معاف کرنا. جو بھی جس سے کی بھی کوئی دل آزاری ہو مجھے ضرور معاف کرنا، اینڈ میں معافی چاہتا ہوں. بس میں صرف آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور میں سیریسلی مجبور ہو کہ میں نے جیسا نا آج آپ لوگوں کو میسج سینڈ کیا ہے. ورنہ 11 12 مہینے میں نے آج تک کوئی میسج سینڈ نہیں کیا. لیکن پورے پاکستان کے گروپ میرے موبائل میں ایکٹیو ہیں، سینڈ ہیں. پورے پاکستان میں ایم کا کیا چل رہا ہے کیا نہیں، ساری نالج ہے میرے پاس. یہاں تک کہ FIA میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہ بھی مجھے پتہ ہے. اور نہ ہی آپ لوگوں کی مینجمنٹ کی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ وہاں کیا کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا. لیکن یار آپ لوگ یار کچھ، مجھے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. خیر، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار پلیز M کو چلانا ہے. ہم نہیں چلائیں گے تو کون چلائے گا؟ جس طرح آج ساگر چودھری صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں، شرم آنی چاہیے اس پہ. استعفیٰ تب دیتا نا جب M عروج پہ ہوتی. آج M پہ زوال آ گیا، استعفیٰ دے رہا ہے، احسان کر رہا ہے ہم پہ. لعنت تو اس شخص پہ یار، بےغیرت انسان. شرم نہیں آتی اس پہ؟ ڈائریکٹر بنا ہوا ہے. کس نے اس کو ڈائریکٹر بنایا؟ شکل سے نہیں لگتا یہ شکل سے لگتا ہے ڈائریکٹر. لعنت تو اس شخص پہ، بےغیرت انسان. اس کی میں نے ساری ویڈیو دیکھی ہیں پورے پروگرام میں. جس نے کوڈ ووڈ پہنے نا یہ بھی M کے ہی پیسوں کے پہنے ہوئے تھے. لعنت تو اس شخص پہ، بےغیرت انسان، دلہ انسان. ساری مینجمنٹ کو میں گالیاں دے رہا ہوں آج. تم لوگ شرم نہیں آتی یار؟ اتنی موتیں ہو گئی ہیں یار. تم لوگوں نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ M سیال صاحب چلے گئے، ٹھیک ہے، FIA لے گئی. تم لوگوں نے اس کے پیچھے کیا کیا ہے ابھی تک؟ مطلب اگر سیال صاحب ہو تو M چلے گی، اگر سیال صاحب نہیں ہو تو M نہیں چلے گی، ہے نا؟ مطلب وہی ایک انسان ہے. تم لوگ سارے بےغیرت جانور ہو. تم میں نہ انسانیت ہے، نہ ہی تم لوگ انسانیت کا شعور رکھتے ہو. شرم آنی چاہیے تم لوگ یار. بےغیرت کہیں کے. بات کر رہا ہے ریزائن دے رہا ہے. اوے تو ریزائن دے گا نا، ایک بات یاد رکھیو، میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا جہاں تو رہتا ہے. تو مجھے نہیں جانتا. کراچی اسٹاکسٹ والوں سے پوچھ لیو میں کون ہوں. سمجھ آئی؟ پورے پاکستان پہ راج کرنے والا انسان ہوں میں. تیری ایسی کی تیسی تیرے پورے خاندان کو اٹھوا دوں گا میں. تو ریزائن کر رہا ہے، کام کر ادھر بیٹھ کے. ریزائن کر رہا ہے، بےغیرت انسان. گالیاں پڑی ہیں مجھے، کیوں نہیں پڑیں گی؟ کام کیا ہے تو نے. جب سے سیال صاحب FIA میں اریسٹ ہوئے ہیں تو کہاں ہے؟ تھا کہاں تو ابھی تک؟ آج میسج کر رہا ہے میں ریزائن کر رہا ہوں، مجھے گالیاں پڑی ہیں. لانا تو تیری شکل پہ، بےغیرت. اگر آج سن لے، آج تو نے اگر 10 کروڑ پہ بھی لیے نا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تجھ سے 20 کروڑ پہ نکلواؤں گا میں. کتنے؟ 20 کروڑ پہ. بےغیرت انسان. میں آج ایک بات یاد رکھنا، میں سیال صاحب
کا ہر وقت رائٹ ہینڈ ہوں، رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا. میں نے آج تک میسیجز نہیں کیے. میں ایک کسٹمر ہوں M&M کا. ایک آج بات، اور میں اتنی بڑی بات دعوے سے کہتا ہوں، تمہارے پورے پاکستان جتنے بھی اسٹاکرز، جتنے بھی بزنس مین ہیں، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ میری ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج تک میں نے میسیجز نہیں کیے. لیکن یار تم لوگوں کا سسٹم ہے، یہ کوئی ماحول ہے؟ یہ ہوتا ہے بزنس، یہ ہوتی ہے مینجمنٹ، یہ ہوتا ہے تم لوگوں کا، یہ کام ہے تم لوگوں کا. یہ آپ لوگوں نے پڑھا لکھا ہے، یہ شعور ہے آپ لوگوں کا کہ ایک چیز کو مینج نہیں کر پاتے آپ لوگ. شرم آنی چاہیے یار آپ لوگوں کو. اور ریزائن نہیں دینا آپ. ہلو، ریزائن نہیں دینا. ریزائن دیا نا تو سیریسلی آج میں غلط بات نہیں بولنا چاہتا، آج میں بہت جذباتی ہوا ہوں. میں خدا کی قسم تیرے گھر پہ آ کے تجھے اٹھا کے ایسی جگہ لے جاؤں گا نا، تو یاد کرے گا، تیری ساری پشتیں یاد کریں گی. یہ بھی آج یاد رکھیو. ریزائن نہیں دینا، تو نے کام کرنا ہے. بغیرت انسان، تیرا ٹائم ہے ابھی کام کرنے کا. پہلے تو ہلا گلا لگا ہوا تھا، وہ کام تیرا تھوڑی، تو نے وہ کام تھوڑی کیا. ابھی یہ ٹائم تیرا کام کرنے کا. اور جو ٹائم ہے تیرا کام کرنے کا، اور تو بھاگ رہا ہے. شرم نہیں آتی تجھے؟ بغیرت انسان باتیں کر رہا ہے، بہن چود دلہ. خیر، میرے بھائیوں، M&M فیملیز کے بھائیوں، معذرت کے ساتھ میری کسی کو بھی کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا. یار بات یہ ہے کہ یار میں انسانیت کی قدر کرنے والا انسان ہوں. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یار، خدا کی قسم مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. مجھے میری انویسٹمنٹ کا افسوس نہیں ہے، مجھے ان متاثرین کا بہت افسوس ہے جو بیچارے بہت تکلیف میں ہیں یار. اور مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ مینجمنٹ نے ان کو نہ سمجھا، نہ ان کو کوئی بھی مطلب آئی مین ٹو سے کہ مطلب مینجمنٹ نے کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہا. اگر مینجمنٹ وفادار ہوتی M&M کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹائم دیکھنا پڑتا. آج یہ ٹائم ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا، کبھی نہیں دیکھنا پڑتا. بہرحال مینجمنٹ کو میں چاہتا ہوں، جو بھی بندے ہیں، جس کا دل خراب ہے، جس کی نیتیں خراب ہیں، میں بتا دوں آج آپ لوگوں کو، اپنی نیتیں ٹھیک کر لو. یہ میں بتا دوں، یہ کچھ پیسے آپ کے ہاتھوں میں ہیں نا، یہ پیسے آپ کو گلے پڑیں گے. یہ بات یاد رکھنا. ان پیسوں کا ڈبل نکلواؤں گا میں نکلواؤں گا. مجیب الرحمان پنور راجپوت میرا نام ہے، میں نکلواؤں گا. کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا. اور باقی متاثرین سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان آپ پازیٹیو رہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ کمپنی ہے، گروپ آف کمپنیز ہے. ایک چیئرمین صاحب کے اریسٹ ہونے سے کمپنی بند نہیں ہو جاتی. مینجمنٹ کا کام تھا کام کرنا، لیکن مینجمنٹ ہماری نااہل ہے، جس طرح نواز شریف نااہل ہو گیا. کوئی بات نہیں، یہ نااہل ہے تو کوئی بات نہیں. ہمارے اور جوان کھڑے ہو جائیں گے جو پڑھے لکھے، سمجھدار اور سنسیئر ہیں، اور جو سنسیئر ہیں جن کو انسانیت کا پتہ بھی ہے، کھڑے ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں. ہاں تکلیف ہے، مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، سچ بات بتا رہا ہوں. اور اسی طرح ہر انسان کو تکلیف ہے. پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی، ہر چیز کی ضرورت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر روٹیشن پہ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا. مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت تکلیف میں ہو یار. میں آپ لوگوں کا دکھ سمجھتا ہوں یار، سیریسلی. مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، میں سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا،
ہمیشہ مرد وہی ہے جو تکلیف کو برداشت کرے اور تکلیف میں ہمت دکھائے، بزدل نہ ہو جائے. بزدل نہیں ہونا، بزدل نہیں ہونا، بھلے موت آ جائے بزدل نہیں ہونا. ایک بات یاد رکھنا، بزدل نہیں ہونا آپ لوگوں نے. خیر ہے کوئی بات نہیں، پیسے چلے جائیں گے نہیں، لیکن بزدل نہیں ہونا اور ہمت نہیں ہارنا. اور ایک بات یاد رکھنا، پیسے کہیں نہیں جائیں گے، پیسے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بات یاد رکھنا. نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے. ہمارا ایک بہت بڑا پلان ہے، ایک کمپنی ہے، گروپ آف کمپنیز بن چکی ہے، اور یہ کمپنی جو ہے سو نا کہیں بہت جگہ انویسٹمنٹ کر چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پیسے جتنے بھی جس بندے کے پیسے لگے ہوئے ہیں M&M کمپنی میں، وہ محفوظ ہیں. ٹینشن نہیں لو. ہاں، آپ لوگوں کو مینجمنٹ کی طرف سے کافی تکلیفیں ہوئی ہیں، کافی دل آزاری ہوئی ہے، آپ کا دل بھی ٹوٹا ہے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مینجمنٹ ہماری نااہل ہے. اس مینجمنٹ کو میں لعنت بھیجتا ہوں جس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. لیکن آپ لوگ ٹینشن نہ لو. سیال صاحب انشاءاللہ آج ڈیٹ ہے، آج ڈیٹ کیا ہے؟ 11 ہے. 11 ہے، انشاءاللہ وہ 17-18 ڈیٹ کو انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لو. آپ کا پیسہ ایک ایک روپیہ محفوظ ہے. باقی سیال صاحب جیسے ہی باہر آتے ہیں اس مینجمنٹ کو سب کو آپ کے سامنے ننگا کریں گے. اور کچھ مینجمنٹ کے جو بھی کرپٹ بندے ہیں ان کے ہم نے ایک لسٹ بنا دی ہے اور FIA کو دے دی ہے. اس مینجمنٹ میں جتنے بھی بندے جو کرپٹ ہیں ان کو سب FIA اٹھائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے 1 کروڑ روپیہ لیا ہے نا تو وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ بھرے گا اپنے گھر سے. 50 لاکھ روپے وہ اپنے گھر سے بھرے گا. آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. ہاں تکلیف ہو گئی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. ہر انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. پیسوں کی ہر انسان کو ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس جس مزے میں تکلیف نہ ہو وہ مزہ ہی کیا. میں آسان الفاظ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. اس مزے میں مزہ ہی کیا جس میں تکلیف نہ ہو. تو تکلیف ہوتی ہے اور اسی کاروبار میں فائدہ کیا جس کاروبار میں نقصان نہ ہو. سو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دل چھوٹا مت کرنا، مایوس مت ہونا. مایوسی بہت کفر ہے. ٹھیک ہے، دل بہت بڑا کرنا. ایک بات یاد رکھنا، اگر سیال صاحب یا M&M پہ بھی یقین نہ ہونا تو بس اللہ پہ یقین ضرور ہوگا آپ سب کا. اللہ پہ یقین کرو، انشاءاللہ کسی کا پیسہ نہیں ڈوبے گا، نہ ڈوبے گا، نہ ڈوبنے دیں گے ہم. ٹھیک ہے، پیسہ ہمیشہ ہمارا پروفٹ میں ہے. ہماری جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ ساری پروفٹ میں ہے. ٹھیک ہے، اور بس تھوڑی تکلیفیں ہماری مینجمنٹ کی وجہ سے آ گئی ہیں. اصل میں سیال صاحب سے تھوڑی غلطیاں ہو گئی ہیں کہ جو ہماری مینجمنٹ ہے وہ جاہل بندے لگا دیے ہیں جن کی اوقات میں سمجھتا ہوں. میری گاڑی کی میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے گھر بنگلے کے باہر نا بہت ساری گاڑیاں ہیں. وہ جیسے نا ٹائر دھونے آتے ہیں. آپ کا جو ڈائریکٹر ہے نا اس کی اوقات میری گاڑی کے ٹائر صاف کرنے کی ہے. سمجھ آئی؟ لیکن سیال صاحب نے اس کو ڈائریکٹر بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ آج 6 دن بعد یہ گروپ میں آیا ہے. اس کو شرم آنی چاہیے. پہلے کہاں تھا یہ؟ کچھ نہیں ہے. چلو اگر کہیں بزی تھا M&M کے ہی کام میں تو وہ کام بتاؤ کہاں بزی تھے. کچھ نہیں، رزلٹ ہی کچھ نہیں ہے، 0 رزلٹ ہے. خیر، آپ جو ہے سو مایوس نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور کریں گے انشاءاللہ. باقی سیال صاحب بہت اچھے انسان ہیں. میں ان سے کبھی ملاقات میں نے نہیں کی، نہ ہی کبھی میں نے ان سے فون پہ بات کی ہے. جھوٹ میں نہیں بولوں گا، لیکن وہ بندہ بہت اچھا انسان ہے.
بہت اچھا انسان ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. بس میں خود 1-2 دن بعد آ رہا ہوں سال صاحب سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، خود FIA جاؤں گا. آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ بہتر کرے گا. سب سب بہتر کرے گا. آپ ٹینشن نہیں لیں. بالکل تکلیف آ گئی ہے، ہر کسی انسان کو تکلیف آ گئی ہے، لیکن M&M زندہ باد اور M&M زندہ باد رہے گی. کمپنی یہ کبھی بند نہیں ہوگی. یہ کمپنی بند کبھی نہیں ہوگی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ویل میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ کسی میری باتیں کافی، جس سے جو بھی میں نے باتیں کی، مجھے پتہ ہے کسی کا دل دکھا ہوگا، کسی کا دل خوش ہوا ہوگا، لیکن میں سب سے معذرت مانگتا ہوں. مجھے معاف کر دینا. لیکن میرا میسج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ ڈیوٹی کرے. اپنی اپنی جس انسان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. اور اگر کوئی انسان اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا تو کام کیسے چلے گا میرے بھائیوں؟ جب تک اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے تو کام نہیں چلے گا. سو اس لیے بہت لمبا میسج ہو گیا میرا، معذرت کے ساتھ. تھا بھی ایک ہی پہلا میسج تھا میرا. سو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ احمد سیال صاحب 18 سے 17 تاریخ تک باہر آ جائیں گے. آپ لوگ ٹینشن نہیں لو. سارے ڈاکومنٹس میرے پاس آتے رہتے ہیں، FIA کی طرف سے، وکیل کی طرف سے سارے ڈاکومنٹس آتے رہتے ہیں. میں پڑھتا رہتا ہوں. میرے پاس بھی آگے پیچھے وکیل بیٹھے ہیں، ان سے میں ڈسکس کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی 17 سے 18 تاریخ تک، اس سے پہلے میں بھی اس سے پہلے آ جائیں گے. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں 17 سے 18 تاریخ تک احمد سیال صاحب واپس آ جائیں گے. اور انشاءاللہ M&M زندہ باد اور M&M چلے گی. M&M کا جو ویژن ہے 100 سال تک ہے. احمد سیال صاحب کی بات آپ کو یاد ہے کہ جو میرا ویژن ہے، جو میرا کام ہے، 100 سال تک ہے. اور یہ 100 سال تک آپ کو پالتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر بھی میں پھر سے کہہ رہا ہوں ونس اگین کہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا. میں صرف اس لیے باتیں ایسی کر رہا ہوں کہ جو غیرت مند نہیں ہے نا، شاید اسے غیرت آتا ہے. بس اور کچھ نہیں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. بائے.